السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے میری صبح والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اب ہم کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، تو ہم بالکل نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور بالکل ایک نیو چینل ہے، نیا چینل ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو یقیناً اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رافعہ کتنی بے وقوف لڑکی ہے۔ ایک بالکل نیا چینل ہے جس پہ ابھی میرے خیال سے 2 ہی ویڈیوز ہیں، 2 ویڈیوز اس پہ آئی ہوئی ہیں، تو میں اس چینل پہ بات کر رہی ہوں۔ تو میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں آج اس چینل پہ، اتنے نئے چینل پہ بات کیوں کر رہی ہوں۔ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو 2 چہرے ہیں نا، وہ بہت ہی زیادہ جانے پہچانے اور معروف چہرے ہیں۔ ایک تو ہیں جاوید انکل، تو جنہیں ہم کبھی کبھی جاوید انکل کہتے ہیں اور کبھی ہم انہیں چائنا کا کھوتا بھی کہتے ہیں، تو مختلف ان کے نام ہیں۔ اور دوسری جناب محترمہ ہے صابرہ بی بی، تو جنہیں ہم پیار سے لسی بکری بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اور بھی بہت سارے پیارے پیارے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان پر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے نیا چینل کیوں بنایا ہے۔ نیا چینل بنانے کی وجہ جو ہے وہ جاوید انکل کی جو ذہانت ہے وہ وجہ بنی ہے، کیونکہ اتنے ذہین ہیں ہمارے جاوید انکل۔ تو انہوں نے آئیڈیا لگایا کہ اب ہمارے پرانے چینل پر 1 لاکھ اور لگ بھگ 20,000 سبسکرائبرز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ویوز نہیں آتے، اور جو نئے ہمارے سبسکرائبر آتے ہیں تو جو ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں ہماری اصلیت، اور پھر ہمارے پر ویڈیوز بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بنتی ہیں، ہم نے کارنامہ بھی اتنا بڑا کیا ہے۔ تو جاوید انکل نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ اب ہم ایک نیا چینل بناتے ہیں، اس پہ ہماری جو نیو آڈینس ہوگی اسے تو ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو بے وقوف جاوید انکل، جتنی محنت آپ اپنے نئے چینل پہ کریں گے اور صابرہ سے کروائیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تو بس کیمرہ مین بننا ہے صابرہ کا، صابرہ نے ہی ویڈیوز بنانی ہے۔ تو آپ کا تو کام ہے، آپ نے کیمرے اٹھانے ہیں، اور مارننگ روٹین، نائٹ روٹین، ایوننگ روٹین، آپ نے بس یہ تھمبنیل سوچنے کے ہیں، بس یہی تھمبنیل آپ نے لگانے ہیں۔ صابرہ کو بالکل آپ نے بے وقوف بنا کے بالکل اس کا کیریئر ختم کر دیا لگ بھگ۔ اب ویوز جتنے آتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، پہلے جتنے آتے تھے اس کی نسبت اب جتنے آتے ہیں سب کو پتہ ہے، تو اس کا کیریئر تو آپ نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ ابھی جتنے بھی ویوز آ رہے ہیں اور آ رہے تھے، تو آپ لوگوں سے نہیں ہوا کہ بھئی اسی پہ ہی ہم لوگ قناعت کریں اور اسی کو ہی ہم لوگ چلائیں، اسی چینل کو چلانے کی کوشش کریں۔ نہیں، آپ نے ایک نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے ٹیک یوٹیوبر سے یاد آیا، آپ کا ایک ٹیک چینل بھی تو تھا جس کا نام لرن اینڈ ارن، شاید اس طرح کا کوئی نام تھا، تو وہ چینل کہاں گیا آپ کا؟ بے وقوف انسان، میں یہاں پہ صابرہ کو کہہ رہی ہوں بے وقوف انسان، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے صابرہ کہ یہ تمہارے ساتھ گیم کرتے ہیں، کتنا تمہیں بے وقوف بناتے ہیں، اور تم بنتی چلی جاتی ہو ڈے 1 سے آج دن تک۔ تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے یہاں آ کر؟ تمہیں کس چیز کا فائدہ ہوا ہے؟ اپنے بچوں سے بھی تم دور ہوئی، اپنے شوہر سے بھی تم دور ہوئی، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بھائی سے، سارے رشتہ داروں سے، پوری برادری سے تم دور ہوئی، اور جس نمونے کے ساتھ تم نے بھاگ کر شادی کی ہے، شادی تو تم اسے کہتی ہو جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، تو اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو لاسٹ میں جو تمہاری کل کائنات، تمہارا ایک اکلوتا چینل، تمہاری پراپرٹی، وہ بھی تم سے اس نے بڑی ہی چلاکی اور آسانی کے ساتھ لے لی ہے، اور تم اسے پراپرٹی سمجھ کر، سچ میں تو مذاق سے پراپرٹی کہہ رہی ہوں، اور تم اسے پراپرٹی سمجھ کر اور اسے رکھ رہی ہو کہ میں اپنے بچوں کو دوں گی۔ تو باجی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے نا اس طرح کی پراپرٹی، میرے پاس بہت پڑی ہوئی ہے، تقریباً میرے اس موبائل میں بہت ساری اس طرح کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے نا واچ ٹائم بھی پورا ہے، سبسکرائبر بھی پورے ہیں، چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ چینل آج چل رہے ہیں کل نہیں چلیں گے۔ تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں میرے چینل میرے بچوں کے کام آ جائیں،
تو میں بھی ایسے یہی سوچ کے رکھ لیتی ہوں 20-25 سال بعد جب بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، ابھی تو ہیں ہی نہیں نا، جب ہوں گے تو پھر شاید ان کے کام آ جائے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی رکھ لوں چینل 1-2. لوگ جو ہیں بٹ کوئن اور ڈالر وغیرہ لے کے رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا ٹائم بعد کام آ جائیں. تو ہم جو ہیں اب چینل ایسا کرتے ہیں کہ رکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں کام آ جائیں ہمارے بھی. چلیں جی، یہ تو تھی مذاق کی بات. تو دل تو نہیں کرتا لیکن تھوڑا سا سیریس ہو کے بات کرتی ہوں. شرم ان کو بالکل نہیں آتی، بالکل ان کو چھو کے نہیں گزری ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے پورے گاؤں کو برباد کرنے کی کوششیں کی، ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بدنامی ہماری اتنی ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہماری بہنیں، جاوید انکل کی میں بہنوں کی بات کر رہی ہوں، ان کو آپ لوگوں نے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. مجھے کچھ دن پہلے مجھے پتہ نہیں یہاں پہ ہنسنا چاہیے یا نہیں ہنسنا چاہیے، مجھے میں نام نہیں لوں گی، میرے بھائی نے، جنہوں نے ان سب کو دیکھا ہوا ہے، مطلب جو بھی ان کے علاقے میں نقاب کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو وہ جاوید انکل کی بہنوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ، وہ ان کو رگ رگ سے ان کی واقف ہیں اور بالکل ان کو قریب سے جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیمرے میں اس وجہ سے نہیں آتی کہ ان کے پردہ کرتے ہیں، یا یہ لوگ اس وجہ سے نہیں کیمرے کے سامنے آتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دانت ٹیڑھے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یا انہوں نے جسٹ ایسے مذاق میں کہی ہے، لیکن اگر کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے میری ویڈیو تو وہ مجھے ضرور بتائے کہ یہ بات سچ ہے. اور دیکھیں پھر میں بات کہاں کر رہی ہوتی ہوں اور پھر میں کہاں پہنچ جاتی ہوں. میں بات یہ کر رہی تھی کہ جاوید انکل نے اپنی بہنوں کو منہ دکھانے کے کہیں پہ قابل نہیں چھوڑا، اور سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے کیا ہے وہ صابرہ کے بچوں پہ کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک تو روزی روٹی چھینی، اوپر ایک ماں کا سہارا بھی ان سے چھین لیا، اور بہت بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی ہیں جو کہ ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور خود اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. نئے چینل بنا رہے ہیں تاکہ پرانی جو ساری یادیں ہیں، کڑوی تلخ یادیں، ان کو ختم کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو جاوید انکل، آپ کا جو یہ والا چینل ہے نا، یہ بھی اسی طرح ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، جس طرح سے آپ کا چینل ایک ارن اینڈ لرن والا، میرے خیال سے یہی نام ہے، مجھے نہیں پتا. تو بالکل اسی طرح یہ بھی چینل آپ کا کامیاب ہوگا. ویسے نقل آپ نے کی تھی، ارننگ اینڈ لرننگ ایک چینل ہے، تو اس کی آپ نے نقل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگوں نے آپ کو بہت جوتے مارے ہیں تب جا کے پھر آپ اس چینل سے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ آپ کو خود تو کچھ پتہ ہے نہیں. اگر پتہ ہوتا تو آپ یہ جو آپ نے ابھی حرکت کی ہے نا لاسٹ والی، یہ نہ آپ کرتے. صابرہ کا نیا چینل آپ نہ بناتے، اسی پرانے کو گرو کرنے کی کوشش کرتے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں، اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نیا چینل بنا لیں اور اس چینل پہ کیونکہ ویوز نہیں آتے تو اس چینل کو آپ چھوڑ دیں، تو میں یہ سمجھوں گی کہ وہ انسان میرا دوست نہیں ہے، میرا دشمن ہے، کیونکہ وہ مجھے اس طرح کے مشورے دے رہا ہے. اتنی محنت لگتی ہے ایک چینل کو گرو کرنے میں. یہ جاوید انکل کو کس طرح آئیڈیا ہوگا اس چیز کا؟ اگر یہ کر سکتے ہوتے نا اپنا چینل گرو، تو یہ صابرہ کو نہ بھگاتے، یہ اپنے چینل پر محنت کرتے اور صابرہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے، نہ کہ اسے ہی بھگا کے لے کے آ کے اپنے گھر پہ بٹھا دیا. اب جو اس کا بیچاری کا چینل چلتا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا اور ان کا تو ہے ہی برباد. چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.